بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، دعائیں اور تعوذات ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ حاصل کی جائے کی حیثیت اسلحہ کی طرح ہے، اور اسلحہ کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے، صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسلحہ مکمل اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اور اسلحہ چلانے والے بازو میں قوت ہو، اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو دشمن پر ضرب کاری لگتی ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئی ایک ناپید ہو تو نشانہ متاثر ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے واضح ہوا کہ کچھ حالات، آداب اور احکام ہیں جن کا دعائیہ الفاظ اور دعا مانگنے والے میں ہونا ضروری ہے، اور کچھ رکاوٹیں اور موانع ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان اشیاء کا دعا مانگنے والے اور دعائیہ الفاظ سے دور ہونا ضروری ہے، لہٰذا جو ہی یہ تمام اشیاء موجود ہوں گی دعا قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ قبولیت دعا کے لیے معاون اسباب میں سے چند یہ اسباب شامل ہیں۔ نمبر 1، دعا میں اخلاص۔ دعا کے لیے اہم اور عظیم ترین ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے فرمایا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پکارا جا سکتا ہے، اور وہی اکیلا تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریاکاری سے گریز کیا جائے۔ نمبر 2، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع۔ چونکہ گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، قبولیت کی امید اور دعا مسترد ہونے کا خوف حقیقت میں دعا کی روح، دعا کا مقصود اور دعا کا مغز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، دعا الہا کے ساتھ بار بار کی جائے۔ دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہوں۔ 2-3 بار دعا کرنے سے الہا ہو جاتا ہے۔ 3 پر اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہوگا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا اور استغفار پسند تھی۔ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، خوشحالی کے وقت دعا کرنا اور اسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو، زبوں حالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات باری تعالیٰ کا واسطہ دیا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی کا واسطہ دے کر اسے پکارو۔ نمبر 7، جوامع الکلم، واضح اور اچھی دعائیں اختیار کی جائیں۔ چنانچہ سب سے بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ ویسے انسان کی ضرورت کے مطابق دیگر دعائیہ الفاظ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے مستحب آداب، یعنی یہ واجب نہیں ہیں، یہ بھی دعا میں شامل ہیں کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ ابتدائے دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوانی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے۔ قبولیت دعا کے امکان زیادہ قوی کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات اور مقامات تلاش کریں۔ چنانچہ
دعا کے لیے افضل اوقات میں فجر سے پہلے سحری کا وقت، رات کی آخری تہائی کا وقت، جمعے کے دن کے آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت، اور افضل جگہوں میں تمام مساجد اور مسجد الحرام کو خصوصی درجہ حاصل ہے۔ اور ایسے حالات میں جن میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا، مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا، اور ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا شامل ہے۔ جبکہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بننے والی رکاوٹوں میں درج ذیل امور شامل ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنے کا انداز ہی نامناسب ہو۔ مثال کے طور پر دعا میں زیادتی ہو یا اللہ عز و جل کے ساتھ بے ادبی کی جائے۔ دعا میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگی جائے جو مانگنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اپنے لیے دائمی دنیاوی زندگی مانگے، یا گناہ اور حرام اشیاء کا سوال کرے، یا کسی کو موت کی بد دعا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 2، دعا کرنے والے شخص میں کمزوری ہو کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، یا پھر اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنائے۔ مثال کے طور پر دعا اونچی اونچی آواز سے کرے، یا اللہ سے ایسے مانگے کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی چاہت ہی نہیں ہے، یا پھر تکلف کے ساتھ الفاظ استعمال کرے اور معنی مفہوم سے توجہ بالکل ہٹ جائے، یا بناوٹی آہ و بکا اور چیخ و پکار میں مبالغہ کے لیے تکلف سے کام لے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہو، مثلا اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، جیسے کہ کھانے پینے، پہننے، جائے اقامت اور سواری میں حرام مال استعمال ہو، ذریعہ آمدنی حرام کاموں پر مشتمل ہو، دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہو، دین میں بدعات کا غلبہ ہو اور قلب پر غفلت کا قبضہ ہو۔ نمبر 4، حرام کمائی کھانا قبولیت دعا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ اشیاء ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اس کو بخوبی جانتا ہوں۔ اور مؤمنین کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ اشیاء عنایت کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کے لمبے سفر کی وجہ سے پراگندہ اور گرد و غبار سے آٹے ہوئے بال ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب۔ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اسے غذا بھی حرام کی دی گئی، ان تمام اسباب کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھی بیان فرمائے جن سے دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، مثلا کہ وہ مسافر ہے، اللہ کا ہی محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے حرام کھایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور عافیت نصیب فرمائے۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا اور مایوس ہو کر دعا ترک کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک قبولیت دعا کے لیے جلد بازی نہ کرے اور کہہ دے، میں نے دعائیں تو بہت کی ہیں لیکن کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، مشیت الہی پر قبولیت دعا کو معلق کرنا۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پرعزم، کامل کوشش اور الہا کے ساتھ دعا مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی دعا کرتے ہوئے ہرگز یہ مت کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما،
بلکہ پختہ عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم۔ قبولیت دعا کے لیے یہ لازمی نہیں کہ ان تمام آداب کو بیک وقت ملحوظ خاطر رکھے اور تمام یہ رکاوٹیں بھی نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورتحال نادر ہی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنایت کر دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں کسی شر کو رفع کر دیتا ہے، یا بندے کے حق میں اس کی دعا سے بہتر چیز میسر فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے جہاں پر انسان کو اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔